ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن کے اندر گزشتہ 3 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں، جن کے اندر ہم علامہ اقبال کی شخصیت، ان کے کلام اور ان کے نظریہ خودی کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو نظریہ خودی، جس پر ہم نے کہا کہ علامہ اقبال نے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی پوری عمارت کھڑی کی ہے نا، وہ اس نظریہ خودی کے اوپر کی ہے۔ یہ اس کے لیے ایک بنیاد کی فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم یہ جاننے جا رہے ہیں کہ علامہ اقبال کا نظریہ خودی اصل میں ہے کیا، خودی کہتے کسے ہیں۔ اس لیے کہ اس تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک علامہ کے نظریہ خودی کو صحیح معنوں میں سمجھ نہ لیا جائے، تب تک انسان کلام اقبال کی روح کو نہیں پا سکتا اور نہ اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اچھا، خودی کا جو لفظ ہے نا، یہ عام طور پر اردو ادب کے اندر منفی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنوں کے اندر ہے تکبر، غرور، انانیت، گمانڈ، خود پسندی، خود پرستی، خود داری، خود سری وغیرہ وغیرہ، خود غرضی۔ ان معنوں کے اندر یہ عام طور پر استعمال ہوتا چلا آیا ہے۔ چونکہ علامہ اقبال کے زمانے میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کی دوسری دہائی کے اندر جب علامہ اقبال کی مثنوی اسرار خودی چھپی، جس کے اندر انہوں نے خودی کا تصور دیا اور کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کیا، تو عام لوگ تو رہ گئے ایک طرف، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور دانشور طبقے کی سمجھ کے اندر بھی خودی کا وہ مفہوم نہ آ سکا جس معنوں کے اندر علامہ نے اسے استعمال کیا تھا۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ خودی سے مراد تو تکبر ہے، گمانڈ ہے، غرور ہے، انانیت ہے۔ تو یہ علامہ اس قوم کو کیا درس دینے جا رہے ہیں کہ پوری اسرار مثنوی کے نام سے پوری ایک کتاب انہوں نے چھاپ دی ہے کہ جس کے اندر قوم کو خودی کا درس دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگوں کے اندر تکبر، گمانڈ، غرور، انانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ علامہ نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال نہیں کیا تھا، تو لیکن عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں یہی بات آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر علامہ کے نزدیک خودی کا معنی کیا ہے؟ علامہ کے نزدیک خودی کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کے اندر ایک حدیث نقل کی اور بڑی مشہور و معروف ہے، ہمارے ہاں زبان زد عام ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، بے شک اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ یہ جو خود کو پہچاننا ہے نا، خود شناسی ہے۔ علامہ نے خودی کا لفظ انہی معنوں کے اندر استعمال کیا تھا، اپنی اصل حقیقت کے حوالے سے، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا، اپنے آپ سے آگاہ ہونا، ایمان کی، یقین کی ایک گہرائی کی کیفیت کے اندر جانا، عزم و استقلال، جرأت و ہمت اور ذوق تسخیر کائنات اور کائنات کو مسخر کرنے کے ذریعے توحید کی قوت کو آشکار کرنے والی قوت کا نام علامہ کے نزدیک خودی ہے۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی کے دیباچہ کے اندر لکھا کہ لفظ خودی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم کے اندر ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے جن معنوں کے اندر اردو ادب کے اندر عام طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی غرور و تکبر وغیرہ، بلکہ یہاں اس سے مراد احساس ذات ہے، تعین ذات ہے، عرفان ذات ہے، اپنی پہچان ہے، اپنی حقیقت سے آگاہ ہونا ہے۔ تو علامہ اقبال کے نزدیک خودی کا یہ وہ مفہوم ہے جو عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکا، اور ابھی تک بھی بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خودی کیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اگر اس خودی کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو پھر علامہ کا کلام کو سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور بڑے مزے کا کنسیپٹ ہے یہ۔ تو میں نے مختصر طور پر اس کا مفہوم بتا دیا۔ علامہ اقبال نے اس خودی کی وضاحت کے حوالے سے آگے اس کی کئی صفات، خصوصیات بھی بیان کی ہیں، تو میں نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ العزیز ان خصوصیات کو کوئی مختصر طور پر بیان کروں گا، تو وہاں سے خودی کا جو معنی اور مفہوم ہے نا، یہ مزید نکھر کر اور واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔